اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ سورہ روم آیات 14 سے 18۔ آیت نمبر 12 میں ہم نے یہ بات جانی کہ روز قیامت ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے لیے سفارش کرنے والا نہیں بنے گا اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، مومنوں اور کافروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، لیکن روز قیامت انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، کوئی بھی صورتحال ہے ان کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ، پس وہ، فی روضۃ، شاندار باغ میں ہوں گے، یحبرون، مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے اس باغ میں۔ تو قیامت کا دن یوم الفرقان ہوگا، فرق کر دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان کو شاندار باغ میں جمع کیا جائے گا اور وہاں وہ بہت خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کے انکاری ہوئے، اسے جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، فِي الْعَذَابِ، عذاب میں، مُحْضَرُونَ، حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں، عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو ایک طرف اہل ایمان کے لیے وہ اسباب مہیا کیے جائیں گے جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس لفظ سے ہی ان کی ذلت اور بے بسی کی تصویر عیاں ہو جاتی ہے کہ کس طرح انہیں عذاب کی طرف گھسیٹ کر حاضر کر دیا جائے گا، کہ جس طرح قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ فسبحان اللہ، پس اللہ پاک ہے، تسبیح اللہ کی ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تو صبح و شام حمد و ثنا کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جس اللہ کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، اس کی حمد و ثنا صبح و شام ہو رہی ہے، ساری مخلوقات اسی کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ باقی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی تسبیحات سے، اس کی حمد و ثنا سے، اس کی عبادت اور بندگی سے بیگانی نہیں ہے، ما سوائے انسانوں کے، اور انسانوں کو بھی اسی رب کی حمد و ثنا کی طرف، اسی کی بندگی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کی حمد ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بھی، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں بھی۔ تو لفظ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور بڑائی کو، ہر قسم کے عیب، ہم نوائی، شراکت داری، ہر بات سے پاک۔ اس لیے عمومی طور پر قرآن مجید میں جہاں پر بھی شرک کا تذکرہ ہوا یا یہ بات بیان کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اور اسی کے لیے حمد ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، سب عنایتیں بھی اسی کی ہیں۔
آسمان والی مخلوق بھی اسی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، زمین والے بھی اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وعشیًا، اور عشاء کے وقت، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کے وقت۔ تو ان سارے اوقات میں، چاہے صبح ہے یا شام، دوپہر ہے یا رات، ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ انسانوں کو بھی انہی اوقات میں اللہ کی حمد و ثنا کی دعوت ہے۔ بکرۃ و عشیہ، صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تاکہ ان کے تصور میں اللہ کی بڑائی ہمہ وقت موجود رہے، کوئی لمحہ بھی رب کی یاد سے غفلت نہ ہونے پائے۔ تو حقیقی معنی میں جو بھی ان اذکار کے ساتھ ان اوقات میں اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی قربتوں اور معرفتوں کو پا لیتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہفتے یا مہینے کی جد و جہد نہیں ہے، بلکہ تا حیات لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل میسر ہو، تبھی انسان خیر سے فیض یاب ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا کی رکھے۔ اللہ تعالی اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق دی رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔